السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول مقبول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل میں ایک خاص امتیاز فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین کو سید الانبیاء قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک نمونہ مثال لی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اوصاف کمال بتلانے کا بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچا دین یعنی اسلام دے کر توجہ دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اللہ جل جلالہ کا کافی گواہ ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ آپ کی صحبت یافتہ ہے وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہے اور آپس میں مہربان ہے۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے فضل و رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ نیزی بھی ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ سورۃ العمران ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، حقیقت میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ جبکہ ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ اور یہ نیزی بھی واضح ہے، فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ بھی ہے وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، متپاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو بوجھ
ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھا ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اب نبی موصول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نطق کی شان یوں ارشاد فرمائی ہے، اللہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ النجم کی آیات ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، پھر اپنے بندوں سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خصوصیات کا اس طرح تعارف فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورۃ توبہ۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس بشر سے ہے، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ حالات تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور جگہ بھی فرماتے ہیں انشاءاللہ ہمارے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جو کلاس تھا 3 دن کے بجائے جمعے ہفتے اور اتوار کے بجائے جمعہ اور ہفتہ ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن اتوار کے دن ہمارا ختم نبوت کا کورس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔